محمد صلی اللہ علیہ رسول کریم رب اشرح لی صدری۔ الحمدللہ 2 صورتیں مکمل ہو گئیں۔ تیسری صورت سورہ نساء ہے۔ سورہ نساء میں تقریباً 176 آیتیں اور 24 رکوعات ہیں۔ سورہ نساء کا معنی ہے عورتیں، اور آگے عورتوں کے احکامات ہیں، اسی مناسبت سے سورہ کا نام سورہ نساء ہے۔ یہاں سے یہ بات معلوم ہو جانی چاہیے کہ شریعت نے اسلام میں عورتوں کو کتنے حقوق دیے ہیں کہ انہی کے نام سے پورا سورت کا نام رکھ دیا گیا۔ اس سورت کا خلاصہ یوں کہہ لیں کہ 2 بنیادی چیزیں ہوں گی۔ نمبر 1، اجتماعی زندگی گزارنے کے کچھ اصول ہیں، مثلا نکاح سے متعلق یتیموں کے حقوق، وراثت وغیرہ کے مسائل اور تنازع وغیرہ ہو جائے تو اس کو حل کرنے کا طریقہ، اور دوسری چیز منافقین، اہل کتاب وغیرہ کے بارے میں ہے کہ ان کے علامات اور اہل کتاب کے عقائد باطلہ کی تردید اور ان کو اسلام کی دعوت ہے۔ اس سورہ کا شروع یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم یہاں سے شروع ہوتی ہے۔ شروع میں یتیموں کے متعلق احکامات ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ پیچھے جہاد کے احکام آ گئے تھے، اور جہاد کے بعد جو ہے پھر وہ یتیم اور بیوہ بچ جاتے ہیں تو ان کے متعلق احکامات ہیں۔ اس کی تمہیدی طور پر سب سے پہلے تقویٰ کا ذکر ہے کہ اللہ سے ڈریں، اور ساتھ میں یہ بیان کیا گیا کہ سارے انسان جو ہے وہ ایک انسان حضرت آدم سے پیدا ہوئے ہیں، لہٰذا ان کے آپس میں ایک دوسرے کا خیال رکھنا ضروری ہے۔ اسی میں بتا دیا گیا کہ جو یتیم لوگ ہیں ان کے مال کو ناحق نہ کھایا جائے اور ان کی حفاظت کی جائے، اور جو عورتیں ہیں ان کے مہر اور حقوق ادا کیے جائیں۔ اور عورتوں میں بھی نکاح کے بارے میں بتا دیا 4 تک کی اجازت ہے، لیکن اس صورت میں جب کہ عدل و انصاف قائم کیا جائے۔ اگر عدل نہ کر سکے تو پھر ایک ہی پر اکتفا کرنا چاہیے، کیونکہ ظلم حرام ہے۔ پھر آگے بتا دیا کہ عورتوں اور مرد ہر ایک کے وراثت میں حقوق ہیں۔ اگلے رکوع یوصیکم اللہ فی اولادکم میں ان حقوق کی تفصیلات بیان کی گئی ہے کہ اس میں اولاد، لڑکا لڑکی، والدین، زوجین، ہر ایک کے حقوق بیان کیے گئے۔ یہ فقہ سے متعلق تفصیلات ہیں، وہاں پہ دیکھا جا سکتا ہے۔ اگلا رکوع ومن یعص اللہ ورسولہ میں ایک اصول پیش کیا گیا کہ جو اللہ اور رسول کی نافرمانی کرے گا اور حدود سے تجاوز کرے گا اس کے لیے جہنم ہے۔ یہ اگلے رکوع واللاتی یاتین فاحشہ، یہاں سے کچھ تعزیری احکامات ہیں کہ جو مرد عورتیں آپس میں ہم جنس پرستی کریں تو ان کے لیے تعزیری احکام جاری کیے جا سکتے ہیں، اور ان کے لیے یہ حکم ہے کہ توبہ کریں۔ اور توبہ کے بارے میں بتا دیا ہے کہ انسان اس میں جو ہے اصرار نہ کرے، بلکہ جو کام غلطی سے ہو جائے اسے فوری جو ہے رجوع کر لیا جائے۔ اور ایک بات یہ بتا دی گئی کہ وہ مرنے کے وقت تک، انسان موت کے وقت جو ہے وہ اگر توبہ کر رہا ہے تو ایسی حالت میں توبہ قابل قبول نہیں ہے۔ ساتھ ساتھ یہ بتا دیا گیا کہ عورتوں کو جو اس کے مہر ہیں وہ پورا دے دیا جائے، چاہے زیادہ ہوں یا کم ہوں۔ اگلے رکوع حرمت علیکم امہاتکم میں ان عورتوں کا ذکر ہے جن سے نکاح حرام ہے۔ ان کو مختصر طور پر یوں سمجھ لیں کہ اسباب حرمت 3 قسم کے ہیں۔ نمبر 1 نسب، یعنی بھائی بہن رشتہ داری۔ نمبر 2 رضاعت، کسی نے کسی کو دودھ پلایا۔ نمبر 3 مسارات، دامادی رشتہ۔ ان 3 اسباب کی بنیاد پر جو رشتے ہیں وہ حرام ہیں، ان سے نکاح حرام ہے۔ ان کے علاوہ عورتوں سے نکاح حلال ہے، جائز ہے، لیکن اس میں بتا دیا کہ کوئی چھپی جو ہے دوستی نہ کی جائے۔ اگلا رکوع یہاں سے بتا دیا گیا یرید اللہ لیبین لکم، یہاں سے اللہ پاک نے یہ بتا دیا کہ اللہ پاک نے انسانوں پر کافی آسانی کی ہے، اور احکامات میں بھی ایسے احکامات دیے ہیں جو انسان عمل کر سکتا ہے جن پر۔ اور ان میں سب سے پہلا حکم یہ بتا دیا گیا کہ کسی کا مال جو ہے ناحق نہ کھایا جائے۔ ہاں اگر تجارت آپس میں رضامندی سے تجارت کی جائے اس میں جو فائدہ ہو وہ تو جائز ہے۔ اور ساتھ میں بتایا گیا کہ اللہ پاک نے مال کے اعتبار سے اور دیگر اعتبار سے ایک دوسرے کو فضیلت دی ہے، تو جو غیر اختیاری فضیلتیں ہیں اس کی تمنا بھی نہیں کرنی چاہیے۔ اور ہر ایک کا حق بتا دیا کہ ہر ایک کا جو ہے وراثت میں حق ہے، اس کو حق دینا ہے، اور یہ جو حق دے رہے ہیں یہ کوئی احسان نہیں ہے بلکہ ان کی ہر ایک کی ذمہ داری ہے۔ اگلا رکوع رجال قوامون سے یہ بیان کیا گیا کہ عورتوں اور مردوں میں مرد کو جو ہے عورت پر فضیلت ہے۔ اس کی 2 بڑی وجہ ہے، ایک تو یہ کہ مرد جو ہے وہ کفالت کا ذمہ دار ہوتا ہے، اور دوسری وجہ یہ اللہ پاک نے مردوں کو تکمیل طور پر ایسے ہی بنایا ہے، اور یہ ایک عام اصول ہے، ورنہ بعض اوقات بعض عورتیں وہ مرد سے افضل ہو سکتی ہیں، وہ اس کے خلاف نہیں ہیں۔ اگلے رکوع اسی کے ساتھ ساتھ یہ بھی بتا دیا گیا کہ جو آپس میں آپ کے ساتھ ہیں، والدین ہیں اور رشتہ دار وغیرہ، یتیم اور مسکین وغیرہ جو ساتھ میں رہنے والے ہیں، ان سب کے حقوق ہوتے ہیں، ان سب کے حقوق ادا کرنے چاہیے، اور ان پر خرچہ بھی کرنا چاہیے، اور بخل سے کام نہیں لینا چاہیے۔ اور جب انسان خرچہ کر رہا ہے تو اس میں یہ خاص طور پر خیال رکھے کہ ریاکاری اور لوگوں کو دکھاوا کے لیے نہ کرے، بلکہ خالصاً اللہ کے لیے کرے۔ اگلا رکوع میں یا ایھا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاۃ، یہاں سے نماز کے احکام ہیں کہ نماز میں جو خشوع و خضوع کے ساتھ رہنا چاہیے،
اور باقاعدہ اس طرح پڑھنا چاہیے کہ اس میں آپ کو بات سمجھ میں آ رہی ہو جو آپ پڑھ رہے ہیں۔ اور ساتھ ساتھ نماز کے لیے طہارت شرط ہے، تو طہارت کے بھی احکام آ گئے کہ وضو اور بعض اوقات غسل فرض ہوتا ہے، غسل بھی کریں۔ اگر پانی نہ ہو تو پھر اللہ پاک نے اس امت کی خصوصیت کے ساتھ حکم دیا کہ وہ تیمم کے ذریعے سے پاکی حاصل کر سکتے ہیں، یعنی مٹی کے ذریعے سے پاکی حاصل کر سکتے ہیں۔ اور ساتھ ساتھ آگے بتا دیا گیا کہ یہود لوگ ان پر بھی یہ احکامات آئے تھے، تو یہ انہوں نے اپنی شریعتوں میں تبدیلی کی اور تحریف کرنے کے قائل ہو گئے، تعریف کرنے لگ گئے۔ اور ساتھ ساتھ ان کی ایک برائی یہ تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ذو معنی الفاظ استعمال کرتے تھے۔ مسلمانوں کو تنبیہ کی گئی ہے کہ ان سے بچیں۔ اگلا رکوع الم تر الی الذین اوتوا نصیبا من الکتاب، یہاں پہ بھی یہودیوں کے بارے میں بتایا گیا کہ ان کے عقائد کے اعتبار سے بھی کافی خرابی آ گئی کہ یہ طاغوت شیطان وغیرہ کی انہوں نے پیروی شروع کر دی، اللہ نے ان پر لعنت کی ہے۔ اور ان کی ایک اخلاقی برائی یہ ہے کہ یہ لوگوں سے حسد کرتے ہیں، اور حسد سے جو ہے یہ بچنا چاہیے۔ یہاں تک احکامات بیان کیے گئے، اصول بیان کیے گئے۔ اب اللہ پاک نے انعام کا ذکر کیا کہ جو نیک والے لوگ ہیں، ایمان والے ہیں، تو ان کے لیے جنت کی بشارت ہے، اور جو لوگ منکر کافر ہو گئے ان کے لیے جو اللہ پاک نے دردناک عذاب رکھا ہے۔ اور ساتھ میں بتا دیا گیا کہ ہر ایک کی امانتیں جو ہیں وہ ادا کرنی چاہیے۔ اور مسلمانوں کو یہ حکم ہے کہ مسلمان جو ہے وہ اللہ کی اطاعت کریں، اور اللہ کی اطاعت کو ہم تک پہنچانے والے رسول اللہ ہیں ان کی بھی اطاعت کا حکم دیا گیا، اور رسول اللہ کی بات کی تشریحات جو پہنچانے والے فقہاء کرام ہیں ان کی اطاعت کا حکم دیا گیا۔ مختصراً یہ کہ کتاب اللہ، سنت رسول اور یہ فقہاء کرام فقہ، یہ ہمارے لیے ایک رہنما ہیں، ان کی اطاعت کرنی ضروری ہے۔ اگلا رکوع الم تر الی الذین یزعمون انہم آمنوا، یہاں سے پھر ان لوگوں کا ذکر ہے جو لوگ جو ہے وہ شیطان کی اتباع کر رہے ہیں اور سرکشی کرتے ہیں۔ اور ساتھ ساتھ یہ منافقین کا تذکرہ ہے کہ منافقین لوگ جو ہے ان کو جب بتایا جاتا ہے کہ بھائی اللہ کے اور رسول کے احکام مانے تو یہ ان سے اعراض کرتے ہیں۔ اور یہیں پہ منصب نبوت بھی بیان کیا گیا کہ نبی اس وجہ سے آتے کہ ان کے اطاعت کی جائے، لہٰذا ان کی باتیں بھی حجت ہیں، تو یہاں سے حجت حدیث بھی ثابت ہوتی ہے۔ آگے بتا دیا گیا کہ وہ لوگ جو اللہ اور رسول کی اطاعت کرتے ہیں، اللہ پاک نے ان پہ انعام کیا ہے، انعامات سے انہیں نوازا ہے، اور ان میں 4 طبقات کا خاص طور پر ذکر کیا: انبیاء کرام، صدیقین، شہداء اور صالحین۔ اگلا رکوع یا ایھا الذین آمنوا خذوا حذرکم سے یہاں پہ بیان کیا گیا کہ یہ ہمارے احکامات ہیں۔ اب ان میں کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو رکاوٹ بنتے ہیں، تو ان کے خلاف جہاد بھی کرنی چاہیے۔ اور جہاد کی جو وجہ ہے، نمبر 1 اعلاء کلمۃ اللہ، اور ایک دوسرا اس کا بڑا فائدہ یہ ہے کہ جن پر ظلم ہوتا ہے ان کو ظلم سے بچایا جائے۔ اور ساتھ ساتھ جو ہے یہ منافقین کے بارے میں بتایا گیا کہ منافقین لوگ جو ہے اور یہ کفار لوگ یہ جو لڑتے ہیں یہ شیطان کے راستے پر ہیں۔ آگے الم تر الی الذین قیل لہم کفوا سے منافقین کے بارے میں بتایا گیا کہ منافقین لوگ جہاد سے پیچھے ہٹتے ہیں، اور ان کی وجہ یہ سب سے بڑی وجہ یہ ہوتی ہے کہ یہ موت سے ڈرتے ہیں۔ تو اللہ پاک نے بتا دیا کہ جہاں تم کہیں بھی ہو موت تو آ کر ہی رہنی ہے، تو لہٰذا جس زندگی کی بچانے کے لیے ہم ڈر رہے ہیں وہ زندگی تو ایک نہ ایک دن لوٹانی ہے، تو کیوں نہ اللہ کے راستے میں اس کو خرچ کر لیا جائے۔ اور ساتھ ساتھ یہ بتا دیا گیا کہ قرآن پاک میں غور و فکر تدبر کرنا ضروری ہے، اور معاشرے میں افواہوں پر جو ہے توجہ نہیں دینی چاہیے، یہ ایک معاشرے کا اصول پیش کیا گیا، بلکہ ایسے کوئی بات اگر آتی ہے معاشرے میں کوئی نئی بات تو ان کو اہل علم کی جانب لوٹانا چاہیے اور ان کے فیصلوں کو ماننا چاہیے۔ اور پھر دوبارہ اسلامی اصول میں یہ بتا دیا کہ اسلامی معاشرے میں ایک دوسرے کے ساتھ جب تعلق قائم ہوتا ہے تو اس میں سلام کرنا چاہیے، اور کوئی سلام کرے تو اس کو بہتر طریقے سے جواب دینا چاہیے۔ اگلا رکوع فما لکم فی المنافقین فئتین، یہاں سے یہ بتا دیا گیا کہ یہ اسلامی اصول بھی آپ کے سامنے ہیں، اور اس کے مقابلے میں جو لوگ نہیں مانتے ہیں، منافق لوگ ہیں، کافر لوگ ہیں، ان سے جو ہے دوستی نہیں رکھنی چاہیے، کیونکہ صحبت کا اثر ہوتا ہے۔ اور کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو کہ فتنہ پھیلاتے ہیں، تو ان کو جو ہے کچلنا چاہیے، اور جو لوگ ایسے ہیں جو چاہتے ہیں کہ وہ کوئی جنگ جدال نہ کرے، صلح رکھیں، تو ان سے صلح کرنی بھی چاہیے۔ اگلا رکوع وما کان للمؤمنین ان یقتلوا، یہاں سے بتا دیا کہ کفار سے تو جہاد ہے لیکن مومن کو آپس میں کوئی قتل نہیں کر سکتا، نہ خطان نہ عمدن، نہ جان بوجھ کر نہ غلطی سے۔ جان بوجھ کر کرے گا تو اس کا بہت بڑا عذاب ہے، لیکن اگر غلطی سے بھی کرتا ہے تو اس کے بارے میں دیت اور کفارہ مختلف احکام باقاعدہ یہاں موجود ہیں۔ اور پھر دوبارہ بتا دیا ہے کہ جو مجاہدین ہیں اور جو بیٹھے ہوئے ہیں جہاد نہیں کر رہے ہیں، ان میں بہت فرق ہے، اللہ پاک نے مجاہدین کو بہت بڑی فضیلت دی ہے۔ اگلا رکوع ان الذین توفاهم الملائکۃ، تو یہاں سے یہ بیان کیا گیا کہ اگر کسی علاقے میں ایسا ہو کہ وہاں پہ آپ کو اسلام پر عمل کرنے نہیں دیا جا رہا ہے تو آپ وہاں سے ہجرت کر جائیں۔ اور
یہاں پہ ہجرت کے احکام بیان کیے گئے ہیں، الا ہے کہ جو لوگ کمزور ہیں، عورتیں ہیں، بچے ہیں، تو ان کے لیے کچھ چھوٹ ہے، لیکن ہجرت کرنا ضروری ہے ہر حال میں۔ اور یہاں پہ یہ بھی بیان کیا گیا کہ ہجرت چونکہ ایک مشکل مرحلہ ہے اور یہاں پہ مختلف قسم کی پریشانی آتی ہے، تو اللہ پاک نے یہ بھی بتا دیا کہ اللہ پاک کی طرف سے ایک غیبی مدد ہوگی اور اللہ پاک کی طرف سے وسعتیں آئیں گی۔ اگلا رکوع میں وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ سے یہی بتایا گیا کہ جب انسان سفر کر رہا ہوتا ہے تو سفر میں پھر ایک حکم یہ ہے کہ نماز میں آسانی، نماز قصر کے احکام بیان کیے گئے ہیں، اور ساتھ ساتھ یہ بتا دیا گیا کہ بعض اوقات انسان جب جہاد کر رہا ہوتا ہے یا کبھی خوف ہوتا ہے تو خوف کی حالت میں بھی نماز چھوڑنی نہیں ہے، بلکہ اس کا اپنا خاص طریقہ ہے، باقاعدہ اس کی تفصیلات فقہ میں اور حدیث میں موجود ہیں۔ اور نماز کی جو ہے وہ اپنے خاص وقت مقرر ہے، تو اس پہ وقت کی پابندی بھی بہت ضروری ہے۔ اگلا رکوع انا انزلنا الیک الکتاب بالحق، یہاں پہ بتا دیا گیا قرآن پاک جو نازل کیا گیا ہے یہ صرف اس وجہ سے نہیں کہ اس کو صرف ہم ثواب کے لیے پڑھتے رہیں، بہت اچھی چیزیں ضرور پڑھیں، لیکن اس کے مطابق اپنی زندگی گزارنا یہ ضروری ہے اور اسی کے مطابق زندگی کے فیصلے کرنے چاہیے۔ اور یہ آگے بتا دیا کہ منافق لوگ جو ہے وہ اپنی باطن کی چیزوں کو چھپانے کی کوشش کرتے ہیں، تو اللہ پاک ہر چیز جانتا ہے اور اللہ ہر چیز سے باخبر ہے۔ اور آگے بتا دیا کہ یہ بہتان جو ہے یہ بہت بری چیز ہے، ایک دوسرے پر بہتان لگانا یہ سخت، اس کے اللہ پاک نے مذمت کی ہے۔ اگلا رکوع ولولا فضل اللہ علیک ورحمتہ، یہاں پہ یہ بتا دیا گیا اس رکوع میں خاص طور پر کہ آپس میں جو اصلاح اور اچھی طرح رہنا چاہیے، اور اگر اور کبھی کوئی ناچاکی ہو جائے تو اس میں کوشش کرنی چاہیے اصلاح کر لیا جائے، اور ایک دوسرے کے ساتھ نیکی کرنی چاہیے، اور مسلسل جو ہے اتباع رسول میں انسان کو رہنا چاہیے، اور اس رسول کی مخالفت یہ بہت بری چیز ہے۔ اور ساتھ ساتھ یہ بھی بتا دیا کہ دوسری چیز کہ مومن لوگ جس پر اتفاق کر لیں اس راستے سے ہٹنا بھی یہ جائز نہیں ہے، اس سے گویا کہ اجماع امت ثابت ہوتا ہے کہ اجماع جو ہے حجت ہے۔ اور آگے ان اللہ لا یغفر سے اس رکوع میں یہ بتا دیا گیا کہ گناہ تو انسان سے ہو سکتے ہیں، گناہ اللہ پاک معاف بھی فرماتے رہتے ہیں، لیکن شرک سب سے بڑا گناہ ہے، اللہ پاک اس کو کبھی معاف نہیں کریں گے۔ اور انسان جو ہے نیکی کے اعمال کرتے رہے، شیطان سے بچتے رہے، اور نیکی میں نیکی کے اعمال وہی قابل قبول ہیں جس میں ایمان ہو، اگر ایمان نہیں ہے تو شرک کے ساتھ اعمال بھی قابل قبول نہیں ہوں گے۔ اگلا رکوع یستفتونک فی النساء میں یہاں سے پھر احکامات بیان کیے گئے ہیں کہ عورتوں کے اور یتیم اور کمزوروں کے حقوق ہیں، اور آپس میں یہ بتا دیا گیا کہ زوجین آپس میں جب رہتے ہیں تو کبھی ناچاکی ہوتی ہے تو اس میں ایک دوسرے کے ساتھ صلح کر لینی چاہیے، اور اگر کسی کے ایک سے زائد بیویاں ہیں تو اس کے لیے ذمہ داری ہے اس کی کہ وہ عدل و انصاف کے ساتھ رہے، اور جو ان کے ساتھ عدل و انصاف نہیں کرتا ہے اس پر سخت وعید نازل ہوئی۔ یا ایھا الذین آمنوا کونوا قوامین، یہاں سے اللہ پاک نے پھر یہ بتا دیا گیا کہ آپس میں جب کوئی معاملات ہو، لین دین ہو، کہیں بھی گواہی دینے کی ضرورت پیش آئے تو اس میں جو ہے انسان پیچھے نہ ہٹے، اور چاہے اپنے خلاف ہو یا اپنے رشتہ داروں کے خلاف ہو، بہرحال حق کا ساتھ دینا چاہیے، اور تعصب، نسلی تعصب سے بچنا ضروری ہے۔ اور ساتھ ساتھ یہ بتا دیا گیا کہ ایمان پہ ثابت قدم رہیں، اور جو لوگ ایمان نہیں لاتے ہیں، منافق لوگ ہیں، کافر لوگ ہیں، اور وہ آیتوں کا مذاق اڑاتے ہیں، تو ایسی مجلس سے اعراض کرنا چاہیے اور اس کے ساتھ نہ رہنا چاہیے۔ اگلا رکوع ان المنافقین یخادعون اللہ، یہاں سے منافقین کی کچھ علامتیں ہیں کہ نمبر ایک تو وہ دھوکہ دینے کی کوشش کرتے ہیں، اور ایک بہت بڑی خصلت ان کی یہ ہوتی ہے کہ چونکہ عقیدہ خراب ہوتا ہے، عقیدہ کمزور ہوتا ہے، اس وجہ سے اعمال میں کمزوری آتی ہے، اور وہ نماز میں جو ہے نا وہ کافی سستی دکھاتے ہیں، اور ان کی ذہنی کیفیت یہ ہوتی ہے کہ مذبذبین بین ذالک، نہ ادھر کے نہ ادھر کے، بلکہ جہاں مفاد ملتا ہے وہاں پیچھے پڑ جاتے ہیں۔ تو مومنوں کو حکم ہے کہ ان لوگوں کی صحبت نہیں اختیار کرنی چاہیے، یہ بڑے لوگ ہیں اور جہنم میں ان کا بہت برا ٹھکانہ ہے۔ ہاں، ان کو بھی ایک تنبیہ نصیحت ہے کہ اگر یہ توبہ کر لیں، اصلاح کر لیں تو اللہ پاک جو ہے معاف فرمانے والے ہیں۔ اور اگر اللہ پاک نے بتا دیا دو اصول بیان کیے ہیں کہ اگر دو کام کرتے ہیں، آپ ایمان عقیدہ صحیح رکھیں اور شکر گزار بن جائیں، تو اللہ پاک جو ہے شکر کو قدر کرنے والے ہیں، اور اللہ پاک کسی کو عذاب دینے کی، کسی ایسے شخص کو عذاب نہیں دیں گے، وہ شخص عذاب سے بچ جائے گا۔ اور پھر اگلا یہاں تک الحمدللہ پارہ 5 مکمل ہو گیا، چھٹا پارہ لا یحب اللہ شروع ہوتا ہے۔ یہاں سے بتا دیا گیا کہ برائی کی جو ہے پھیلانا نہیں چاہیے، اس کی کسی کی عیب جوئی نہیں کرنی چاہیے، ہاں الا ہے کہ جو مظلوم ہے تو وہ آواز اٹھا سکتا ہے۔ اور پھر آگے حکم مسلمانوں کو ہر نبی پر ایمان لانا ضروری ہے۔ اور پھر اس کے بعد یہ سلوک اہل کتاب سے، اہل کتاب کا ذکر ہے کہ یہ اہل کتاب لوگ، ایک تو یہ ان کی برائی ہوتی ہے کہ یہ انبیاء میں تفریق کرتے ہیں، بعض پہ ایمان لاتے ہیں، بعض پہ نہیں لاتے ہیں، اور ان کی بہت ساری برائی کا ذکر آگے آ رہا ہے کہ انہوں نے موسیٰ علیہ السلام سے بھی کافی چیزوں کا مطالبہ کیا، یہاں تک کہ کہا کہ اللہ پاک کو ہم اپنے آنکھ سے دیکھنا چاہتے ہیں، اور پھر انہوں نے یہ کیا کہ بھائی یہ
ہفتے کے دن شکاری کا ان کے لیے منع تھا، یہ اس میں بھی انہوں نے حد سے تجاوز کیا، کفر کیا۔ اور ساتھ ساتھ جو ہے نا یہ ان کے ایک عقیدہ کا رد ہے عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں کہ، اور یہ عیسائی بھی کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام نعوذ باللہ قتل ہوئے ہیں یا سولی پہ لٹکائے گئے، تو اللہ پاک نے ان سب کی تردید فرمائی ہے کہ وہ جو ہے ایسے کچھ بھی نہیں ہوا، بلکہ پچھلے ہم سن چکے ہیں کہ اللہ پاک نے ان کو زندہ آسمانوں میں اٹھا لیا۔ اور اس کے بعد آگے بھی یہودیوں کا ذکر ہے کہ یہ لوگ رشوت کھاتے ہیں اور اس طرح کی برائی میں مبتلا ہیں، تو مسلمانوں کو تنبیہ ہے کہ ان سے بچیں اور ایسے کام بھی نہ کریں۔ اگلا رکو انا اوحینا الیک، یہاں سے بتا دیا گیا کہ ہر نبی کو یہی ایک ہی اصول دیا گیا اور اصل دین ایک ہی ہے، ہاں شریعت میں تبدیلی آتی رہتی ہے، لہٰذا یہیں سے اس بات سمجھ میں لینی چاہیے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھی جو تشریف لائیں تو اصل دین ایک ہی ہونے کی وجہ سے ان کی اتباع بھی ضروری ہے۔ اور ساتھ ساتھ اس میں یہ بتا دیا گیا کہ یہ کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جو عیسیٰ علیہ السلام یا انبیاء کرام کے معجزات کو دیکھ کر ان کو نعوذ باللہ خدا مان لیتے ہیں، تو ان کی تردید کی گئی ہے، اور خاص طور پر یہاں پہ عیسائیوں کو بتایا گیا لا تقولوا ثلاثہ، یہ عقیدہ تثلیث چھوڑ دو اور اللہ کو ایک مانو، شرک کو چھوڑ دو۔ اور بتا دیا گیا کہ عیسیٰ علیہ السلام جو ہیں وہ خود اللہ کے بندے ہیں اور جو ہے وہ خود اللہ کے سامنے عبادت کرنے والے ہیں، عاجزی کرنے والے ہیں، تو لہٰذا جو لوگ ماننے والے ہیں ان کا اچھا ٹھکانہ ہے، اور جو لوگ اعراض کرنے والے ہیں ان کے لیے عذاب ہے۔ اور اسی میں آخری آیت میں کلالہ کا ذکر ہے کہ کلالہ وہ شخص ہے جس کے نہ اولاد ہے نہ والدین ہیں، ان کی میراث کا بھی حکم ہے۔ یہاں تک الحمدللہ سورۃ النساء مکمل ہو گیا۔